بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں میگنیشیم کے بارے میں ایک بہت اہم لیکچر ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس کے بارے میں بہت فراڈ ہو رہا ہے اور یہ کھانوں میں کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان میں 70 80 90 ملی گرام کی گولی آتی ہے اور بہت مہنگی پڑ رہی ہے، تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے۔ اسی دوران میں ڈاکٹر لی ہیں، ان کا لیکچر آ گیا ہے۔ یہ بھی ان کو بھی بہت شوق ہے، فزیشین ہے، ان کے بارے میں پہلے بھی لیکچر بنایا ہے، ان کی کتابیں بھی ہیں۔ پھر ان کو یہ ڈائٹ کے بارے میں کافی کہتے رہتے ہیں۔ انہوں نے لیٹسٹ انالیسس کر کے یہ سارا بتایا ہے کہ میگنیشیم ابھی نئی جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق، یہ لیکچر آخر میں نے دے دیا ہے، جن کو شوق ہو وہ تسلی سے ضرور سن لیں، کیونکہ 50 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میگنیشیم ایبزارپشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی پہچان ابھی ٹیسٹ خون میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں بتا دوں، کیونکہ 1% بلڈ میں ہوتا ہے، باقی بون اور ٹیشو میں ہوتا ہے، تو لہذا ٹیسٹ کرائیں گے تو غلط آئے گا، وہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بون سے نکل کے بلڈ میں مینٹین رکھتا ہے۔ یہی کیلشیم کے بارے میں۔ تو آپ کو تھکاوٹ سی ہوگی، آپ کو تھوڑا ہارٹ ریٹ تیز ہونا شروع ہو جائے گا، بلڈ پریشر شاید تھوڑا بڑھنا شروع ہو جائے، اور دوسرا کریمپ پڑیں گے اور نیند خرائے گی۔ یہ پتہ لگے گا کہ میگنیشیم کی کمی ہے۔ یہ علامات سے ہی پتہ لگ سکتا ہے۔ آپ کی نیند جب آپ یا بھی شروع کریں گے، جو میں بتا رہا ہوں ڈائٹ پلان یا میگنیشیم، تو نیند بہتر ہو جائے گی، پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے، اور آپ کی ٹینشن، ہارٹ ریٹ، بیٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ 3 4 علامات ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا المیہ ہے، جس پہ میں بار بار بتا رہا ہوں، کہ ماڈرن ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ جو ہے، یہ منرل کو، وٹامن کو، آئرن کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی، یہ اس کو ضائع کر دیتی ہے، چوری کر لیتی ہے۔ اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اسپیشل کیا، وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ڈائٹ سے بچ جائیں۔ دوسرا، ہڈیوں سے میگنیشیم زیادہ تر ہڈیوں میں ہوتا ہے، جو مضبوط کرتا ہے، اور ہڈیوں کی پین شروع ہو جائے گی، اس میں پروسیس شروع ہو جاتا ہے، پتہ لگتا نہیں۔ یہ بھی علامات میں شامل ہے۔ تو سب سے زیادہ جو میگنیشیم باقی بھی چوری کرتا ہے، لیکن آج میں صرف میگنیشیم کے بارے میں بتاؤں گا۔ آئرن بھی کم کرتا ہے، کیلشیم بھی چیٹ کر لیتا ہے، لیکن میگنیشیم جیسے وائٹ شوگر ہے، یہ ایمٹی کیلوریز ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب لیں گے شوگر رائز ہوگی، انسولین آئے گی، وہ میگنیشیم وہ کہتے ہیں کہ پیشاب میں نکال دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ دوسرا، ایبزارب بھی نہیں ہوتا جب آپ اس کو کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ لیں گے۔ اس طرح اس کے بعد دوسرا ریفائن فلور ہے، یہ میدا جو ہے، چاول ہے وائٹ، یہ ملنگ جب کرتے ہیں فلور ملوں میں یا رائس ملنگ میں، اس سے سارا میگنیشیم منرل سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میدے میں 0 ہوتا ہے، 3 ملی گرام رہ جاتا ہے، حالانکہ 40 ملی گرام ہوتا ہے گندم میں، اس لیے وہ 0 ہو جاتا ہے سارا۔ دوسرا، جب آپ کھائیں گے تو انسولین آئے گی، وہ میگنیشیم کو یورین میں نکال دے گی، میگنیشیم کم ہونا شروع ہو جائے گا، بون ویک ہوئیں گی، اور ساری سمٹم آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ماڈرن ڈائٹ جو ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہے، یا اناج لے رہے ہیں، یا شوگر لے رہے ہیں، یا آگے کوکنگ آئل ہے، یہ 3 چیزیں مل کے اس کو بالکل منرلز کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی، خاص کر میگنیشیم کو۔ باقی بھی ہیں، لیکن آج میرا موضوع میگنیشیم ہے۔ دوسرا کوکنگ آئل ہے، ہالی انفلیمیٹری ہے، جو انفلیمیشن ہوتی ہے، تو جتنے منرلز ہوتے ہیں زیادہ، جیسے میگنیشیم خاص کر ہے، یہ کو فیکٹر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، باڈی سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ شوگر لیں گے، شوگری ڈرنکس آئیں گی، اس میں مٹھائیاں آ جائیں گی، سب کچھ آ جائے گا، میدا آ جائے گا، مٹھائی بیکری آئٹم میں میدا بھی ہے، چینی بھی ہے، کوکنگ آئل بھی ہے، تینوں زہر اس میں شامل ہیں۔ اس لیے یہ بیکری آئٹم، مٹھائیاں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ اس میں میگنیشیم ضائع ہوگا، آئرن بھی ضائع ہوگا، آپ کو انیمیا بھی رہے گا، اس کے لیے آپ دیکھیں گے پرابلم آتا ہے سارا۔ اور جب آپ ڈائٹ سے لیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ باقی منرل، وٹامن، اومیگا 3، آئرن، زنک، وہ بھی مل جاتا ہے آپ کو۔ تو کوشش کریں کہ ڈائٹ سے لیٹسٹ یہ ڈیٹا آیا، پہلے کیونکہ یوز نہیں ہو رہا کھاد میں بھی، تو اس لیے خوراک میں کم تھا، ابھی انہوں نے لیٹسٹ چیکن کی ہے، تو 30 سے 50% تک جو میگنیشیم کی ابزارپشن ہے، اور باقی کی بھی وہ اس ڈائٹ کے ساتھ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے گرین، جتنا اناج ہے سارا، بادام ہے، اس میں آکسیڈیٹ بہت زیادہ ہے، ایک ساتھ جو چیز بھی آپ مکس کر کھائیں گے اس کو ختم کر دے گا۔ دوسرا، جب آپ ملنگ کرتے ہیں، جیسے فلور مل ہے، رائس مل ہے، وہ سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اس میں 50% تک وہ اس میں سے نکل جائے گا، یہ جتنے اناج ہے۔ دوسرا، سیڈز اور نٹس ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں منرل، وٹامن، یہ اس میں بھی اینٹی نیوٹرینٹ ہوتے ہیں، جیسے میں بتاتا رہا ہوں آپ کو، آکسلیٹ ہوتا ہے، فائٹیٹ ہوتا ہے، یہ بھی 65 سے 70%، مطلب 30 سے 35% تک جو منرل ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لیگیومز ہیں، جیسے لوبیا ہے، چنے ہیں، دالیں ہیں، اس میں بھی یہی ہے۔ ڈارک چاکلیٹ 85% ہے، اس میں بھی 30 40% تک ضائع ہو جاتا ہے میگنیشیم، کیونکہ اینٹی نیوٹرینٹ ہے۔
جو گرین لیوی ٹیبل ہیں اس میں سب سے کم ہوتے ہیں، اس میں 10% ضائع ہوتا ہے، 90% تک ابزارب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بہترین سورس ہے، گرین لیوی ٹیبل ہے، نان اسٹارچ ویجیٹیبل، بروکلی ہے، سب بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، یہ فروٹ ہے جتنے، ان میں بھی بہت کم ہوتے ہیں اینٹی نیوٹرینٹ، یا خاص کر انار وغیرہ جو ہے سب سے بہتر ہے اس میں، جیسے مالٹا ہمارا آ گیا، آم آ گئے، بیری، یہ آرگینک فوڈ جو ہیں یہ بھی 10% سے زیادہ ضائع نہیں کرتے، 90% تک ان میں جو منرل آپ لیں گے وٹامن وہ ایبزارب ہو جائیں گے، آپ کر لیں گے۔ 100% جو ایبزارب ہوتا ہے وہ فوڈ ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ کارنیور ڈائٹ، وہ ہے گوشت، بکرے کا ہو، دمبے کا ہو، جس کا ہو، انڈے ہیں، اس میں 100% جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، 7-10 ملی گرام ایبزارب ہو جائے گا۔ بون برات ہے سب سے بہترین، سب سے زیادہ، سب سے ایبزاربیبل میگنیشیم وہ بون برات میں ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بیل کی ہڈیاں لے لیں، ان کو آج کل جیسے 6-7 گھنٹے میں یا کوکر میں 3-4 گھنٹے میں بنا کے وہ 120-130 ملی گرام ایک کپ میں ہوتا ہے، 2 کپ روز پی لیں تو آپ کو 90% پورا ہو جائے گا۔ یوگرٹ ہے اس میں 20 سے 25 ملی گرام ہوتا ہے پر 100 ملی گرام، اور چیز ہے 15، ان میں یہ جو ہے کم ہے لیکن 100% ایبزاربیبل میگنیشیم یا منرل یا آئرن، وہ یہ فوڈ ہے، سب سے بہتر ایبزارب ہوتا ہے اس میں، یہ آپ سارا دیکھ لیں اس میں۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے جس نے سب، وہ ہے ہیمپ سیڈ۔ ہیمپ سیڈس کو ہمارے ہاں بھنگ کے بیج بھی کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا اس میں ڈیٹا آ رہا ہے سارا، یہ عام ملتے ہیں لیکن ابھی مہنگے ہیں، کچھ 400 روپے کے 100 گرام منگائے تھے میں نے، لیکن اس میں دیکھیں اس میں 700 ملی گرام ہے۔ پھر فلیکس سیڈ ہے اس میں 400 ملی گرام ہے، چیا سیڈ ہے 335 ملی گرام 100 ملی گرام میں، میگنیشیم کی بات کر رہا ہوں۔ سن فلاور سیڈ میں 325 ہے، اور پمپکن سیڈ میں 262 ہے۔ پہلے الٹا تھا، پچھلے لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ترتیب الٹی تھی، پمپکن سیڈ میں سب سے زیادہ تھا، لیکن یہ لیٹسٹ جو رینکنگ آئی ہے یہ اس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ان میں سے 35% جو ہے وہ ضائع ہونا ہے، 60-65% ابزارب ہونا ہے، تو اس لیے وہ سارا اس میں آپ دیکھ لیں گے۔ اس طرح سے کیشیو ہے، اس میں 292 ہیں، بادام میں 270 ہے لیکن آکسلیٹ ہے، ضائع ہو جاتا ہے زیادہ۔ والنٹ ہے، اخروٹ ہے 158 ہے، چھولے ہیں جو چنے جیسے ہوتے ہیں کابلی 115 ہے، بلین ہے، لنٹ دالیں ہیں، کم ہوتا ہے اس میں لیکن کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اچھے سورس نہیں ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں 228 ہوتا ہے لیکن ضائع ہوتا ہے اینٹی نیوٹرینٹ، آکسیڈیٹ بہت آتا ہے ڈارک چاکلیٹ میں۔ فروٹس ہیں یہ سب سے بہتر ہیں، ان میں صرف 10% ضائع ہوتا ہے، بنانا، ایووکاڈو، بیریز، یہ بہترین ہے شوگر میں جتنے چیزیں بتا رہا ہوں یہ کیٹو فرینڈلی چیزیں بتاتا ہوں، مجبوری ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ دوسرا جو ہے گرین لیوی ٹیبل ہے، اس میں نام تھا جیسے میں نے بتایا تھا، بروکلی وغیرہ سارے، بیٹ روٹ جو یہ چقندر کے پتے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، پالک میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن وہ اس میں اینٹی نیوٹرینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں سب سے۔ دوسرا ان کے بارے میں اگر آپ نے یہ لینا ہو تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو 10 سے 12 گھنٹے رات کو بھگو دیں، کوشش کریں 1 سے 2 دفعہ پانی بدل لیں، جتنے چنے ہیں، دالیں ہیں، لوبیا ہے، یہ سب، اور ان کو پریشر کوکر میں پکانا ہے آپ نے، جتنا لیکٹین ہے جتنا یہ سب ضائع ہو جائے گا، اینٹی نیوٹرینٹ ہے اس سے کم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے لیکن 10% پہ آ جائیں گے، تو آپ کو فائدہ ہو اگر لینا ہے آپ نے اس سے، لیکن یہ بیسٹ سورس نہیں ہے، اس لیے سارا یہ ڈیٹیل آپ کو بتا دیا میں نے سارا اس میں۔ دوسرا جو ہے سب سے زیادہ ڈائٹری سورس جو ہے وہ کوشش کریں کہ آرگینک فوڈ ہو، اس میں میگنیشیم ملے گا، ساتھ کو فیکٹر ملیں گے، ساتھ وٹامن ڈی کے ایبزارپشن کے لیے ضروری ہے، اور بھی بہت کچھ مل جائے گا نیچرل ڈائٹ سے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہیمپ سیڈ میں 700 ہے لیکن اینٹی نیوٹرینٹ 30-35% ڈال کے 455 ایبزارب ہوگا، یہ ڈاکٹر لی نے لیٹسٹ جو سب سے ایکوریٹ یہی ہے، پہلے ہم بھی نکالتے نہیں تھے، مائنس نہیں کرتے تھے۔ ابھی فلیکس سیڈ ہے، اس میں کیونکہ اسٹرینتھ زیادہ ہوتا ہے، یہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ چیا سیڈ ہے، سن فلاور سیڈ ہے، پمپکن سیڈ ہے، یہ 4 سیڈ ہے بیسٹ، آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسا ہے، ان میں نیوٹرینٹ ہوگا۔ بہترین یہ ہوتا ہے ناشتے میں، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کے 300 سے 400 گرام آپ لے سکتے ہیں، آپ سب سے پہلے رات کو 2 چمچے چیا سیڈ آپ بھگو دیں، اس میں 70 ملی گرام ملے، صبح اٹھ کے آپ نمک، سالٹ، پانی ڈال کے، لیمبو ڈال کے، تھوڑا نمک ڈال کے جب اس کو پی لیں، پھر ایکسرسائز کر کے آئیں تو 70 ملی گرام تو یہ آپ کو ملے، یہ آپ ڈیلی پی سکتے ہیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہیمپ سیڈ، یہ 2 چمچ لیں گے 130 ملی گرام ہو جائے گا۔ پھر آپ سن فلاور سیڈ ہے، یہ عام مل جاتے ہیں 60 ملی گرام میں، یہ پمپکن سیڈ ہے 150 ملی گرام مل جائے گا، اور جو فلیکس سیڈ ہیں وہ 1 چمچ 2 چمچ لیں گے تو 80 ہے، لیکن وہ نہ لیں بہتر ہے، عورتیں لے لیں تو ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک یا یہ چیا سیڈ ڈیلی کر لیں، باقی ایک کر لیں، الٹرنیٹ ڈے پہ کر لیں آپ، تو صبح لے لیا کریں، اس سے کم 200-250 تک آپ لے سکیں گے۔ یہ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ بھنگ کے بیج ہیں، اس کو ہیمپ سیڈ کہتے ہیں، یہ چھلکا اتارا ہوا ہے، اس کو اتارا ہے، اس کو چھلکے کے ساتھ دیکھیں تو اس طرح کے ملیں گے آپ کو، تو اس چھلکا اتار دیں، ساتھ مل جائیں تو بہتر ہے۔ اس کا دودھ بنا لیں، سب سے بہتر پانی میں بھگو دیں اس کو،
کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد اس میں کھجوریں ڈال کے آپ اس کو شیک میں ڈال لیں, بنا لیں اور یہ پیا جائے گا. اور 100 گرام کا بنا لیں, ایک ہفتہ گزر جائے گا آپ کا. یا آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لیں, یا ویسے بھی پانی میں بھگو کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں, سوتی میں ڈال لیں, سلاد پہ ڈال لیں, ویسے بھی 1 چمچ ہے کھا لیں. تو الٹرنیٹ ڈے پہ رکھیں, ایک دن ایک کھائیں, ایک دن دوسرا کھائیں, تیسرا, کٹھے سارے نہ لیں. اور ہفتے میں 1 دن ہم سیڈ ہو جائے, 1 دن پمپکن سیڈ ہو جائے, تو 2 دن ہو جائے, اس طرح سارے ملا کے لے لیں. پھر جو ہے اس کا دوسرا یہ ناشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 5 انڈے لیں گے تو آپ کو 20 سے 30 ملی گرام میگنیشیم مل جائے گا. 2 کباب لے لیں گے تو 50 ملی گرام مل جائے گا. یوگرٹ آپ لے لیں گے 1 پیالہ تو 35 ملی گرام مل جائے گا. تو فریش چیز گھر میں بنا کے 2 لے کے 15 ملی گرام. بون براتے کپ پی لیں گے چائے کی بجائے تو 120 ملی گرام مل جائے گا. تو گرین ویٹر سلاد اگر لے لیں گے تو 70-80 ملی مل جائے گا. نٹس وغیرہ لیں گے, اخروٹ ہے تو 30, یہ بے شک بعد میں لے لیں, لیکن یہ آپ 200-250 آرام سے ناشتے میں لے سکتے ہیں. اس طرح سیکنڈ کھانا اس میں سلاد وغیرہ لے لیں, اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں, تو آپ پورا کر سکتے ہیں. تو آسانی کے لیے بتا دوں کہ 100 ملی گرام ڈیلی میگنیشیم, بیج, نٹس ان سے لے لیں. باقی آپ اس سے لے لیں 350 ملی گرام, جیسے میں ڈیٹیل بتائی ہے. تو اگر نہیں ہے پھر بھی جو ہمارا لوکل آ رہا ہے وہ ایک ٹیبلٹ میں 80-90-100 تک ہے, وہ ایک ساتھ ملا لیں تو آپ کا 300-400 پورا ہو جائے گا. وہ نہ بھی لیں تو کھانے سے آپ 100% پورا کر سکتے ہیں. آپ سلی کر دیں. اس کے ساتھ زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوگا ان کا کہ آپ کو واقعی منرل مل جائیں گے, پوٹاشیم مل جائے گا, آئرن مل جائے گا, فیٹ مل جائے گا, اینٹی آکسیڈنٹ مل جائیں گے, وٹامن فائبر بھی مل جائے گا. سب کچھ ساتھ میں مفت مل جائے گا آپ کو. یہ اس کا طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہے, سلی سے سن لیں. یہ دودھ بنانے کا یا کھا سکے کسی بھی سیڈ کا آپ ملک بنا سکتے ہیں. کبھی ویسے کھا لیے, کبھی ملک بنا لیا, سارا دیکھ لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.